بیان تعمیر کعبہ۔ تعمیر کعبہ کس نے کی اور کعبہ کو کب تعمیر کیا گیا، اور کعبہ جس جگہ پر تعمیر کیا گیا یہاں پر کعبہ کی تعمیر سے پہلے کیا تھا، اور کون سے ایسے پیغمبر تھے جنہوں نے کعبہ کو تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی سے فراغت پائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ کے حوالے کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، پھر اس کے بعد حضرت سارہ خاتون کے ہاں تشریف لے گئے۔ چند روز یہاں گزارے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم سے کہنے لگے، اے ابراہیم، تم پر خدا تعالیٰ نے اسلام بھیجا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ اس سرزمین میں خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے واسطے بناؤ تاکہ مخلوق خدا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ یہ بات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سن کر عرض کرنے لگے، یہ خانہ کعبہ کہاں بناؤں؟ فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم، اونٹ پر سوار ہو جاؤ، میرے حکم سے ایک ابر آئے گا، تم اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا، اور وہ جہاں ٹھہر جائے اور سایہ اس کا جہاں تک گرے وہاں تک نشان دے کر وہاں کعبہ کی بنیاد ڈال دینا۔ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے کی تھی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کعبے کی تعمیر کر کے اس کے گرد طواف کریں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور خانہ کعبہ کے عین اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جو کہ فرشتوں کا کعبہ ہے، جہاں پر فرشتے بیت المعمور کے گرد طواف کرتے ہیں، اور ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کے گرد طواف کرتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک دن طواف کرتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا۔ اور عین باب المعمور کے نیچے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عین بیت المعمور کے نیچے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک سانپ نے آ کر چاروں طرف حلقہ کیا، اسی اندازے سے جو حلقے کا نشان تھا بیت اللہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جہاں تک بتا دیا وہاں تک بنا لیا۔ جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم کا ٹھکانہ اس گھر کا، شریک نہ کر میرے ساتھ کسی کو، اور پاک رکھ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور کھڑے رہنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے واسطے، کیونکہ دیگر سابقہ امتوں میں رکوع نہ تھا، یہ خاص صفت اسی امت کو عنایت کی گئی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آئندہ آنے والی نسلیں اس گھر کو آباد کریں گی۔ جب اطمینان کامل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ اللہ، اس کعبہ کو تعمیر کرنے کے لیے میں پتھر کہاں سے لاؤں تاکہ خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی جائے اور تیرے حکم کی فرما برداری کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا، اے ابراہیم، جس پتھر کی تم کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ پتھر تم کو 5 پہاڑوں سے ملیں گے، یعنی کوہ لبنان، حرہ، ابو قبیس اور کوہ صفا و مروہ۔ ان 5 پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بناتے تھے۔ اس تعمیری کاموں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے ابراہیم، سب سے پہلے پتھر مسجد کی محراب میں رکھو۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پہلا پتھر اسی جگہ پر رکھا جہاں حکم دیا گیا تھا، یعنی محراب مسجد میں نصب کیا۔ اور کیا دیکھتے ہیں کہ اس پتھر پر نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھا تھا۔ پھر ایک پتھر بائیں طرف رکھا اور اسی طرح دائیں طرف، اور پھر 2 اور پتھر بھی لگائے اور بیت اللہ شریف کو تیار کرنے لگے۔ بیت اللہ شریف تیار ہونے کے بعد
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اور جب اٹھانے لگے ابراہیم اور اسماعیل بنیادیں اس گھر کی، تب کہنے لگے اے رب قبول کر، تو ہی اصل سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے رب کر اس شہر کو امن و امان والا، اور روزی دے اس کے لوگوں کو میووں سے، جو کوئی ان میں سے یقین لائے اللہ تعالیٰ پر اور پچھلے دن پر جو آنے والا یقیناً ہے، اور فرمایا جو کوئی منکر ہے اس کو بھی فائدہ دوں گا تھوڑے دنوں، پھر اس کو قید کر کے بلاؤں گا برائے عذاب دوزخ کے، اور نہایت ہی بری جگہ ہے۔ بس ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر بجا لائے کہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ بنایا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تم لوگوں نے بڑی محنت سے یہ خدا کا گھر بنایا، ہمارے نزدیک اس محنت کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا الہی، تو نے فرمایا بھوکے اور پیاسے کو کھانا پلانا اور ننگے کو کپڑا پہنانا نزدیک میرے ایسا بڑا درجہ رکھتا ہے جیسا اس گھر کا مرتبہ ہے، اور 1000 رکعت نماز ہر رکن پر تو نے اس کی ادا کی۔ پھر ارشاد فرمایا اے ابراہیم لوگوں کو اس گھر کی طرف بلا، دعوت دے اور اعلان کرو لوگوں میں حج کے واسطے کہ لوگ خانہ کعبہ کے واسطے پیادے، اور اگر سواری میسر ہو تو سواری پر، اگرچہ ان کے اونٹ دبلے ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ یہ حکم دوری مسافت کے واسطے ہے۔ بہرحال ہر ممکن طریقے پر اس گھر کی طرف چلے آئیں۔ یہ حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا الہی کہاں تک میری آواز پہنچے گی اور اس آواز کو کون سنے گا؟ حکم ہوا کہ تم بلند آواز سے پکارو، میں تیری آواز کو تمام مخلوقات کے کانوں تک پہنچاؤں گا، یہاں تک کہ جو روحیں باپ کے سلب میں اور ماؤں کے رحم میں ہیں میں ان سب کو سنوا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بلند پہاڑ پر چڑھ گئے، اور ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر بآواز بلند لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دی، اور فرمایا اے لوگو تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کر دیا ہے، لہذا ہر شخص کو اس میں حج کے واسطے آنا ضروری ہے۔ چنانچہ جس کی قسمت میں حج لکھا تھا ایک بار 2 بار یا زیادہ اپنے شوق سے باپ کی پشت اور ماں کے رام میں لبیک کہا۔ حضرت نے کسی کو نہ دیکھا اور چاروں طرف سے آواز آئی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یا سیدی و مولا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے میدان میں چاروں طرف نظر کر کے دیکھا کہ نہ پانی ہے، نہ گھاس ہے، نہ زراعت ہے، یہ بے آب ہو گیا، بیابان ایک صحرا ہے، آپ نے کچھ نہ کہا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں درخواست کی اے رب میں نے بسائی ہے ایک اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں ہے، تیرے ادب والے گھر کے پاس، اے رب ہم کو قائم رکھ واسطے اپنی نمازوں کے، کیونکہ جو تیرا ہو جاتا ہے اس کا دل تیری طرف جھکتا ہے، اور جو لوگ اس جگہ آباد ہو جائیں تو ان لوگوں کو میووں سے روزی دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر ملک شام میں تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کی ماں کے ساتھ اس جنگل میں لا کر چھوڑا جہاں آج مکہ مکرمہ ہے، اور وہاں پر بٹھا کر چلے گئے۔ پھر رفتہ رفتہ مکہ شہر آباد ہوا، اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ نکالا، اس وجہ سے اور زیادہ لوگ اس جگہ پر آباد ہو گئے، کیونکہ یہ زمین کھیتی اور میوے کے درختوں کے واسطے موزوں نہ تھی۔ اسی کے نزدیک ایک زمین طائف تھی، اس زمین کو زرخیز و سرسبز و شاداب کر دیا تاکہ بہتر سے بہتر میوے وہاں پر ہوں، اور شہر مکہ میں وہاں سے پہنچنے کے بعد اس کے بعد حکم ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 36 کوس تک زمین مکے کی
जो कि संगरेजे से भरी थी, उसे खोद कर मुल्क शाम में ले जाकर रख दी और उसके एवज में दरियाए नील की ज़मीन मक्के में लाकर रख दी। और फरिश्ते सब इस ज़मीन के गिर्द काबे के 7 दफ़ा तवाफ़ करते रहे। और इस जगह से कि जहाँ से हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने मट्टी खोद कर मुल्क शाम में फेंकी थी, ले जाकर उसका नाम ताइफ रखा। इस वास्ते के 7 दफ़ा गिर्द बैतुल्ला के तवाफ़ किया था। अब हर तरह के मेवाजात ताइफ में पैदा होते हैं। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम में जाकर रिहाइश इख्तियार कर ली, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि खाना काबा ख़राब न होगा। इसी वास्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेहमान सराय बनाई और ऐद किया कि बगैर मेहमान के मैं खाना न खाऊंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अरसे तक वहाँ इबादत करते रहे और मुसाफिरों की मेहमानदारी करते रहे। कुछ अरसा गुजर जाने के बाद एक दिन हज़रत अज़राईल अलैहिस्सलाम आदमी की सूरत बनकर आपके पास आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा, मैं अज़राईल हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर अज़राईल अलैहिस्सलाम से कहा, तुम मेरी मुलाकात को आए हो या जान कब्ज़ करने को? उन्होंने कहा, मैं आपसे मुलाकात करने आया हूँ और आपको एक खुशखबरी देता हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को दोस्त कहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो कौन है, उसकी अलामत क्या है? हज़रत मलकुल मौत ने कहा, उसकी अलामत यह है कि वो मुर्दे को ज़िंदा कर सकता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, काश मैं वैसा ही होता या उसे देखता तो उसके साथ दोस्ती करता। उसके बाद हज़रत अज़राईल अलैहिस्सलाम गायब हो गए। और एक रवायत में है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तिलावत करते या इबादत करते तो आपकी आवाज़ एक कोस तक जाती और इस आवाज़ को जो सुनता वो कहता, ये आवाज़ तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की मालूम होती है, वो अपने खुदा की इबादत कर रहे हैं। एक दिन आपने तमन्ना की कि ए खुदावंद, तू मुर्दे को किस तरह जिंदा करता है? अगर ये चीज़ है तो मुझे अपनी आँखों से दिखा दे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मोजज़ात दिखाए और आपने अपनी आँखों से देखा कि अल्लाह ताला मुर्दे को कैसे ज़िंदा करता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की दीवारों को तामीर कर रहे थे। काबे को उठाते जाते थे और दुआ करते जाते थे कि या अल्लाह, इस काबे को आबाद करने वाला मेरी नस्ल से भेज, वो आए और इस काबा को तामीर करे। और यूं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लम की दुआ उसी वक़्त मांगना शुरू कर दी जब आपने काबे की तामीर की। आप काबे की तामीर करते जाते थे और अल्लाह ताला से दुआ मांगते जाते थे, या अल्लाह, इस काबे को आबाद करने वाला भेज। और फिर अल्लाह ताला ने आपकी नस्ल से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। और आज खाना काबा में हज़ारों और लाखों लोग जाते हैं और खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। ऐन खाना काबा के ऊपर बैतुल मामूर है, जो कि 7वें आसमान पर, जो कि फरिश्तों का काबा है। और फरिश्ते वहाँ पर दिन रात तवाफ़ करते हैं। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर एक काबा बनाया कि ज़मीन पर बसने वाले लोग उसके गिर्द तवाफ़ करें। यूं ज़मीन पर बसने वाले लोग इस खाना काबा के गिर्द हर वक्त तवाफ़ करते रहते हैं और आसमान वाली मखलूक बैतुल मामूर के गिर्द तवाफ़ करती है। और यूं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर का हक अदा कर दिया।